باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج میں ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے اس پروگرام کا آج دوسرا دن ہے۔ پروگرام میں اپنے اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا کہ ابرہہ نے آخر خانہ کعبہ پر حملہ کیوں کیا۔ ہم اکثر و بیشتر مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، لیکن کس وجہ سے اس نے حملہ کیا، کیوں کیا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، یہ پوری ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ ابرہہ کون تھا؟ تو ابرہہ ایک عیسائی بادشاہ تھا جو یمن میں رہتا تھا۔ یمن کے اندر عیسائی بادشاہ تھا، اس کی اپنی ایک شہرت تھی، اور وہ بہت غضبناک اور متعصب شخص تھا، یعنی دیگر مذہب والوں سے، دیگر مذہب رکھنے والوں، عقیدہ رکھنے والوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا جو عقیدہ ہمارا ہے وہ تمام لوگوں کا وہی عقیدہ ہو جائے۔ اس طرح کا بادشاہ تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کی عظمت و جلالت کو دیکھتے ہوئے اس نے ارادہ کیا کیوں نہ خانہ کعبہ کے مقابل میں اپنی ایک عبادت گاہ بنواؤں۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ عبادت گاہ بنائی بھی گئی، اور اس میں قیمتی پتھر رکھے گئے، قیمتی چیزیں رکھی گئیں، بڑے بڑے یاقوت کے پتھر رکھے گئے، اور ایک پتھر جو یاقوت کا تھا وہ اس عبادت گاہ کے صحن میں رکھا گیا، اور مخصوص کر دیا گیا کہ جو شخص یہاں آ کے اپنی دعائیں مانگے گا تو وہ پوری ہو جائیں گی۔ اس طرح سے عبادت کی جانے لگی۔ تو یقیناً جب اس نے عبادت گاہ تیار کیا اور اس کے دروازوں پر سونے سے سجایا گیا، لوگ اس کی عبادت گاہ کی طرف منتقل ہونے لگے، اور اس نے اعلان کیا کہ جو تم مکہ جاتے ہو حج کرنے، بلکہ میرے یہاں آؤ، یہاں تم سے قریب بھی ہے۔ اہل یمن وہاں جانے لگے اور اس کی عبادت گاہ کی طرف طواف کرنے لگے، اس کی عبادت گاہ میں جا کر نذرانہ پیش کرنے لگے۔ لیکن وہ اس بارے میں خوش تھا اور اس کا یہ کام بہت اچھی طریقے سے چلتا تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ معاملہ تب خراب ہو گیا اور آخر جو اہم سبب تھا کہ بیت اللہ کی طرف ابرہہ نے فوج کشی کب کی، مورخین نے اس کی جو سبب تحریر کیا وہ یہ تحریر کیا کہ قبیلہ بنی کنان کا ایک شخص رہنے والا جو مکہ معظمہ سے اس کے دارالحکومت کی طرف گیا، اور اس کی عبادت گاہ پہ جا کر اس نے اس کی عبادت گاہ کی توہین کی، یعنی اس کی عبادت گاہ پہ جانے کے بعد اس نے پیشاب اور پخانہ کیا، گندگی مچائی، اور پھر وہ وہاں سے راتوں رات فرار ہو گیا۔ جب صبح ابرہہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بہت غضبناک ہوا، غصہ ہوا، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ جب تک ہم مکے میں موجود کعبے کو منہدم نہیں کر دیتے یہ اہل مکہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس نے پوری کوشش کی اور ارادہ یہ رکھا گیا کہ کعبے کو کس طریقے سے تہس نہس اور تباہ و برباد کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، مسمار کر دیا جائے۔ ابھی وہ اسی فکر میں تھے کہ ایک واقعہ اور رونما ہو گیا، اور جو واقعہ رونما ہوا وہ ایسا نہیں ہے کہ انسانی واقعات میں سے، یہ اللہ کی طرف سے ایک واقعہ تھا کہ اللہ نہیں چاہتا، اللہ کی طرف سے ایک واقعہ اور رونما ہو گیا۔ وہ رونما یہ ہوا کہ کچھ اہل مکہ بعنوان تجارت ابرہہ کے دارالحکومت میں داخل ہوئے۔ جب رات کی تاریکی آئی تو وہ صحرا کے اندر اپنا رات کا کھانا بنانے کے لیے آگ کو روشن کیا۔ جب آگ جلی تو اس کی چنگاریاں اڑ کر اس کی عبادت گاہ میں چلی گئیں، اور جب اس کی عبادت گاہ میں جانا تھا کہ اس کی عبادت گاہ جل کر راکھ ہو گئی، خاک ہو گئی، جل گئی۔
اب جب اس کی اور یہ خبر ملی تو ابرہہ اور غضبناک ہوا اور غصہ ہوا، اور پھر اس نے محکم ارادہ بنا لیا کہ کس طریقے سے کعبے پر چڑھائی کی جائے اور کعبے کو منہدم کیا جائے، کیونکہ جب تک کعبہ موجود رہے گا ہم اپنی عبادت گاہ کو نہیں رکھ سکتے، لہذا عبادت گاہ کے لیے اپنی جو ہے اس گرجا کو جن لوگوں نے گرایا ہے ہم ان کے کعبے کو گرا دیں گے۔ لہذا اسی ارادے سے وہ ایک جمع غفیر لے کے، جنگجو لے کے جو ہے کعبے کی طرف چڑھائی کی، اور جب کعبے کی طرف چڑھائی کی اس نے تو وہ سوچ رہا تھا کہ ہم کعبے کو منہدم کر دیں گے، کعبے کو گرا دیں گے۔ جیسے ہی اس کے آنے کی خبر ہوئی تو لوگ مکے کو چھوڑ کر پہاڑ کی طرف بھاگنے لگے، جبکہ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ نہ بھاگو، یقیناً کعبے کی حفاظت کرنے والا پروردگار عالم ہے، وہ ہے کہ جو ابرہہ کی طاقت سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، تم پریشان نہ ہو، اگر تم کعبے کے حرم میں پناہ لوگے تو یقیناً محفوظ رہ جاؤ گے، اور اگر تم کعبے کو تنہا چھوڑ کے جاؤ گے تو یقیناً تم محفوظ نہیں رہ پاؤ گے، ابرہہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اب یہی تھا کہ لوگ فرار ہو گئے، چلے گئے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اور خاندان ابو عبد المطلب کے گھر کے افراد موجود رہے کہ جو کعبے کی حفاظت کرتے رہے۔ اب ابرہہ جو کہ خانہ کعبہ کے قریب ہی پہنچا تھا، اور اس نے جو ہے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے جناب عبد المطلب کی جو ہے بہت قیمتی ہاتھیوں کو، جانوروں کو، ان کو اٹھا کے قبضہ کر لیا گیا اور انہیں اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ اب جا کے وہ کسی صحرا میں جنگ کے درمیان یا حالات کے درمیان رات ہوئی، رات میں رک گیا۔ جب جناب عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ جب عبد المطلب گھوڑے پر سوار ہوئے اور جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کہا میں ابرہہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ سننا تھا کہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ ابرہہ سے ملنے جا رہے ہیں تو یہ بچیں گے نہیں، ابرہہ انہیں مار ڈالے گا، انہیں قتل کروا دے گا۔ لیکن جناب عبد المطلب پھر بھی گئے۔ جب ابرہہ کے لشکر کے قریب پہنچے تو ابرہہ کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ بنی ہاشم کے نور چشم نے کہا کہ میں عبد المطلب ہوں اور میں ابرہہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا پہلے یہ کوشش کی گئی کہ جناب عبد المطلب جس راستے سے آئیں گے وہاں بڑے بڑے ہاتھی رکھے گئے اور پتھر نصب کیے گئے کہ جیسے ہی جناب عبد المطلب آئیں گے اور ہم ہاتھیوں کو جو ہے چھوڑ دیں گے اور وہ ہاتھیوں کے ذریعے ان کی موت ہو جائے گی۔ لیکن خیر، جسے پروردگار عالم بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ جناب عبد المطلب جیسے ہی آگے بڑھتے رہے، جن ہاتھیوں کو حکم دیا گیا کہ عبد المطلب کو کچل دو، ان ہاتھیوں نے سر خم تسلیم کر لیا، سر خم ہو گئے، خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور جناب عبد المطلب کو کوئی اذیت نہیں پہنچائی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ آخر یہ منظر ہے کیسا۔ خیر، جناب عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اب جیسے ابرہہ کے پاس پہنچے تو جناب عبد المطلب نے اپنی شکایت کی کہ ہمارے جانور وہ ہاتھی کہ جو میں نے زائرین مکہ کے لیے رکھے تھے، ان کے اہتمام کے لیے رکھے تھے، آپ کے لشکر والوں نے اسے اٹھا کے، تمہارے لشکر والوں نے اسے اٹھا کے اپنے پاس قبضہ کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں انہیں چاہیے وہ چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے حکم دیا، ان کے جانور چھوٹ گئے۔ اب تمام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ عبد المطلب کو کہنا چاہیے تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف حملہ نہ کرنا، بلکہ جناب عبد المطلب نے تو اپنے جانوروں کے، اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے گئے اور پھر وہ واپس آ گئے، جبکہ کیونکہ جناب عبد المطلب کو یقین تھا کہ ہم لوگ کیا کعبے کی حفاظت کریں گے، بلکہ کعبے کی حفاظت وہ کرے گا جو ابرہہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ خیر، ابرہہ نے جناب مطلب کے جو جانور جو قبضہ کیے گئے تھے انہیں چھوڑ دیا گیا، جناب عبد المطلب واپس آ گئے۔ اب جب جناب عبد المطلب واپس آئے، ابرہہ نے مشورتاً لوگوں سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے، خانہ کعبہ پر حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ کی عزت و جلالت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک مرتبہ کعبے کو منہدم کر دیں، تاکہ ہماری عبادت گاہ جس طرح سے گرائی گئی ہے اس طریقے سے ہم خانہ کعبہ کو بھی گرا دیں۔
خیر، ابرہہ نے تمام ہاتھیوں کو مامور کیا، تمام ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ اب جیسے ہی مکہ معظمہ کے قریب پہنچا، اس نے چاہا کہ کعبے پر حملہ کیا جائے۔ حکم پروردگار عالم، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے ابرہہ کے ہاتھیوں کو پر جو ابابیل کو مسلط کیا، اور اس ابابیل کو بھیجا جن کی چونچ میں جو ہے کنکڑیاں تھیں، اور انہوں نے ایک ایک کنکڑی ان کے ہاتھیوں پر گرانا شروع کیا، جو ان کے ہاتھیوں کے ساتھ ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، لیکن پھر بھی خانہ کعبہ اپنے مقام پر موجود رہا۔ یقیناً یہ ہے کہ جب پروردگار عالم جس چیز کی خود حفاظت کرنا چاہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ تو کوئی کعبے پر حملہ کر سکتا ہے، نہ تو کوئی قرآن میں رد و بدل کر سکتا ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا خود پروردگار عالم ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے، امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ تمام مومنین کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔